دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اسٹارٹنگ ٹمارو. سو واٹ ول ہیپن ٹمارو؟ کیا ہوگا کل؟ بنیادی طور پہ تو پری ایڈمیشن نوٹس کے اوپر عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ پیش ہوں گے اور وہ اس بات پہ دلائل دیں گے کہ آیا یہ درخواست جو ایک شہری کی طرف سے آئی ہے، محمد ساجد نامی اسلام آباد کے شہری، یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں. اور پھر 3 معزز ججز جن کے بینچ کی سربراہی چیف جسٹس عامر فاروق کر رہے ہیں، جسٹس ارباب محمد طاہر ہیں اور جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، یہ 3 معزز ججز پھر یہ طے کریں گے کہ کیا یہ درخواست سماعت کے قابل ہے بھی یا نہیں. اور ایڈوکیٹ سلمان راجہ نے جو تحریری جواب ابھی تک جمع کرایا ہے اس میں بہت سارے اعتراضات اٹھائے ہیں. سب سے پہلے تو خود چیف جسٹس عامر فاروق پہ کہ یہ پہلے اس درخواست کو سن چکے ہیں اور انکار کر چکے ہیں، اس درخواست کو سننے سے ریکیوز کر چکے ہیں، اس لیے وہ دوبارہ اس کو نہ سنیں. اور پھر دوسرا اعتراض یہ کہ عمران خان کوئی عوامی عہدہ نہیں رکھتے، اس لیے یہ نااہلی کی درخواست ان کے خلاف نہیں سنی جا سکتی. اور کچھ دوسرے تکنیکی اعتراضات بھی اٹھائے گئے ہیں جو ریسٹرکشن کے حوالے سے کہ یہ فورم نہیں ہے اور یہ کسی اور جگہ سنا جانا چاہیے. تو کل 3 ججز بنیادی طور پہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا اس درخواست کو مزید آگے لے کے جانا ہے یا نہیں جانا. یہ بھی ممکن ہے کہ کل ابتدائی طور پہ دلائل سننے کے بعد یہ تینوں ججز یہ فیصلہ کریں کہ یہ درخواست خارج کی جاتی ہے اور یہ فورم مناسب نہیں ہے، یا پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ درخواست جو ہے قابل سماعت ہے. مگر اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی نوٹس جاری ہوئے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی ہیں، اور آبویسلی جو شہری ہیں جن کی طرف سے سابق اٹارنی جنرل سلمان بٹ اور موجودہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بیرسٹر حسنین جو ہیں وہ اس عام شہری کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو بھی سنا جائے گا. تو خاص لوگ ہیں جو عام شہری کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. کتنا اہم دن ہو سکتا ہے کل؟ دیکھیں، متی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو اس کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے آرگومنٹس جو ہیں وہ سٹارٹ ہونے، نہ صرف یہ بلکہ جو عمران خان صاحب نے جواب کی صورت میں اعتراضات اٹھائے ہیں عدالت کی جورسڈکشن کے اوپر، اور پھر سرٹن سیٹ آف ججز کے حوالے سے کہ یہ وہ مقدمہ نہ سنیں کیونکہ یہ مقدمہ وہ پہلے سن چکے ہیں یا اس سے سننے سے انکار کر چکے ہیں، جن میں اب بینچ کی جو تشکیل ہے اس کو دیکھ کے جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں وہ ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے پہلے کہ سماعت شروع ہو اور اس کے اوپر ہو کوئی جج صاحب جو ہے وہ ریکیوز نہ کر جائے. اگر کوئی جج صاحب ریکیوز کر جاتے ہیں سرٹن اعتراضات کی وجہ سے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک مرتبہ پھر بینچ جو ہے وہ ٹوٹے گا اور نئی اس کی صورتحال ہوگی. لیکن کل کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. ابتدائی طور کے اوپر جو ہے وہ آرگومنٹ شروع ہوں گے کیونکہ میرے خیال میں 2 بجے کے بعد شاید سماعت شروع ہوگی کیونکہ یہ اسپیشل بینچ لارجر بینچ ہے. پہلے سنگل بینچ ہوتے ہیں، پھر ڈی بیز چلتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ لارجر بینچ جو ہے وہ سماعت شروع کرے گا. تو میرے خیال میں وہ اتنی لمبی چوڑی سماعت نہیں کر پائے گا کہ جس میں وہ اس حوالے سے کوئی ایک فیصلہ کرے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ بینچ دیکھتے ہیں کہ یہی چلتا ہے، یہ کوئی اپنے آپ کو اس میں سے جج نکال لیتا ہے، قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، یہ امکانات ہے. سر ثاقب، ایک امکان یہ بھی ہے کہ ایکسیپٹ ہو جائے اور یہی بینچ سنے. وہ امکان کیا کل کی پروسیڈنگز کو بہت اہم بنا دیتا ہے؟ نہیں، کل تو ایسا میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑی چیز آ سکتی ہے. لیکن جو بینچ کے حوالے سے میں خاص طور پہ بات کروں گا کہ جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، ان پہ اعتراض انہوں نے اٹھایا تھا، تو انہوں نے جو ریٹن آرڈر جاری کیا اس میں اس اعتراض کو تو انہوں نے رد کر دیا ہے. تو انہوں نے، کیونکہ جو کونسل سے عمران خان کے، انہوں نے کہا کہ پرسنل ریزن کی وجہ سے آپ نے ریکیوز کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پرسنل ریزن نہیں تھی بلکہ جو اس وقت کے جو پٹیشنر تھے انہوں نے تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ میں نے کیوں جو ہے ریکیوز کیا. اب جو دوسرے بینچ کے ممبر ہیں محسن اختر کیانی، انہوں نے جو نامینیشن فارم جمع ہوئے تھے اس میں ایپلیٹ جج تھے ہائی کورٹ میں، انہوں نے وہ عمران خان کی جو پٹیشن تھی ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف وہ سنی تھی. اب وہ بھی پاسٹ میں 2018 میں جو ایک نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ کا آیا تھا وہ بھی ریکیوز کر چکے ہیں، اس لسٹ میں وہ بھی ہیں. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ ایک کویسچن جو ہے وہ ان کے سامنے آیا تھا، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، اگرچہ اس کویسچن کے میرٹس پہ نہیں گئے لیکن عمران خان کی پٹیشن الاؤ کر دی تھی. تو 2018 میں کیا دوبارہ اسی کویسچن پہ وہ کل بینچ میں بیٹھیں گے یا کیا ہوتا ہے، یہ مطلب قبل از وقت آپ تینوں کی گفتگو سے لگتا ہے کہ کل
تکنیکی قسم کی انگیجمنٹ آپ کو نظر آتی ہے, اس سے آگے کی بات نہیں ہے. لیکن عمران خان کے لیے کل کا دن, میں ثاقب کا سوال آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں, کل کا دن کس وجہ سے اہم ثابت ہو سکتا ہے؟ امکانات کی ہم بات کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی, کیا کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے یہ ایشو واقعتاً کھل کے سامنے ہے, درد سر ان کا بڑھے؟ جی ہم درد سر بنے گا, کیونکہ پہلی بار 3 ہائی کورٹ کے ججز بیٹھ کے ڈیرین وائٹ کے کیس کو سننے جا رہے ہیں. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان میں, اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر عمران خان بطور وزیر اعظم یا بطور سابق وزیر اعظم اور اس سے پہلے بطور سیاستدان آج تک کوئی واضح جواب اس کا نہیں دیا. کل جب یہ پروسیڈنگ شروع ہوگی تو آبویسلی عمران خان کے وکلا دلائل دیں گے, کچھ وضاحتیں دیں گے, کچھ جواب دیں گے, اور وہ کھلی عدالت ہوگی, عوام کے سامنے ہوگا, سب کچھ میڈیا پہ چلے گا, اور پھر شہری کی طرف سے جو درخواست آئی ہے اس کے نکات بھی پڑھے جائیں گے اور ان کے نکات بھی سامنے آئیں گے. تو پہلی بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس اعلیٰ سطح پر ایک ایسے کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے, چاہے وہ تکنیکی بنیادوں کی ہے کہ قابل سماعت ہے یا نہیں, کہ جس پہ پہلے کبھی بھی اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنے تکلف کے ساتھ جو ہے ڈیرین وائٹ کا کیس پاکستان کی کسی عدالت میں نہیں سنا گیا. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کیس پہلے کیسز سے اس لیے مختلف ہے کہ اب کی بات جو دستاویزات سامنے آئی ہیں وہ امریکی عدالت اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اٹیسٹڈ ہیں اور مصدقہ ہیں, اور یہ تمام نقول پہلے کیسز میں دستیاب نہیں تھی جن کو اب خصوصی طور پہ حاصل کیا گیا ہے. اب یہ حاصل کیسے کیا گیا ہے یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے, کیونکہ جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں, جو حکومت کے ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں, اور ڈپٹی اٹارنی جنرلز کو پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت ہوتی ہے, تو انہوں نے بطور ممبر نیو یارک بار, وہ خود بھی بیرسٹر ہیں, انہوں نے یہ ڈاکومنٹ حاصل کیے ہیں. تو پہلی بار اتنے مصدقہ ڈاکومنٹس, اور پھر جمائمہ کا جو ایفیڈیوٹ ہے آپ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے 2022 میں شاید ہوا ہے, وہ بنیادی طور پہ عمران خان اور جمائمہ نے 2004 میں ہی دونوں نے یہ ایفیڈیوٹ دیا تھا. پریزنٹ جو ہے وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کے حوالے سے ضرور عمران خان کو اور ان کے, تو ایک تو یہ چیز اسٹیبلش ہوگی کہ پہلے عمران خان جس طرح وہ پیکیج کے اندر بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس تمام معاملے کو ایک کیکون کے اندر رکھا ہوا تھا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, میں اس کے اوپر بات کروں یا نہ کروں, یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہوگی, یہ مجھے نیچا دکھانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے اندر اور فیملی بھی انوالو ہے, جمائمہ انوالو ہے. انہوں نے تمام اس کے گرد ایک بنت کی ہوئی تھی, تو وہ بنت تو گئی ٹوٹ. اور مجھے ذرا یہ سمجھائے گا کہ عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا لارجر بینچ کے سامنے گیا, تو متی کے انالیسس سے تو لگتا ہے کہ اب تو یہ ایلیویٹ ہو کے ایک فریولس کیس جس کو سمجھا جاتا تھا پی ٹی آئی کے زاویے سے, یہ سگنیفیکنٹ کیس بن گیا ہے, تو وہ کیوں سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اچھا ہوا لارجر بینچ کے سامنے؟ میرا خیال ہے کہ یہ شاید ایک تاثر دینے کی حد تک ہے, جیسے کہ عمران خان صاحب کی ایک عادت ہے کہ وہ بلف کرتے ہیں. وہ کرکٹ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے, وہی رویہ, وہی سیاست کے اندر جو اب تک کی ان کی عملی ہے کہ پہلے ہی وہ کر دیا جائے اور پھر ہم اس کو مختلف طرح سے استعمال کریں گے. کیس ہے, ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے, سو لہٰذا انہوں نے یہ کیا ہے, اچھی بات ہے. دوسری طرف جو یہ 3 رکنی بینچ جو ہے, اس کی اب ہیئرنگ کا ایک پروسیس ہوگا. ظاہر ہے پہلے جو پیٹیشنر ہے وہ اپنے آرگومنٹس شروع کرے گا, اور اس میں وہ بہت ساری چیزیں ایسی بتائے گا جو کہ میڈیا کی زینت بھی بنیں گی, اور ظاہر ہے ہم آپ جو ہیں اس کو لائیو کور کر رہے ہوں گے اور اس میں وہ سارا کچھ چلے گا. اس کے بعد جا کے کہیں جو ہے وہ آئے گی وہ کے بعد کہ ہاں پہلے ہم آبجیکشن سن لیں گے, یا ہم جو ہے وہ کیس کی پہلے نوعیت دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہوگا. تو مواد جو ہے وہ ہیڈ لائن میکنگ مواد ہوگا, اور ڈیرین کا نام جو ہے جو اتنے عرصے سے ملفوف رکھا گیا, چھپا کے رکھا گیا, اب بالکل سامنے آ کے اس کے گرد بحث گھومے گی. لیکن ابھی تک کی عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہر جگہ یہی رہی ہے ٹیرین جیٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے بالکل اس کے اوپر خاموشی اختیار کیے رکھی ہے. لیکن اور ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے اس مقدمے کو لنگر آن کیا جائے, اور اسی وجہ سے اعتراضات اور پھر اس لنگر آن از ویری انٹرسٹنگ. ثاقب صاحب, لنگر آن کرنا عمران خان کے لیے پولیٹیکلی بہت ڈیمیجنگ ہوگا. ہم نے دیکھا ہے جو مقدمات لنگر آن کرتے ہیں, زیادہ پیشیاں ہوتی ہیں, زیادہ میڈیا کوریج ہوتی ہے, زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, زیادہ شوز ہوتے ہیں, تو لیکن جلدی کنکلوڈ بھی نہیں کروا سکتے. لارجر بینچ بھی اہم ہے, لنگر آن کریں گے بھی تو مسئلہ ہے. سو ہی از ان اے بٹ آف ا بائنڈ, پھنسے ہوئے ہیں تھوڑے سے. بالکل پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ ظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ لنگر آن کریں گے.
میری جہاں کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو وہ جو مینٹینیبلٹی اگر ہائی کورٹ ان کی مینٹینیبلٹی کے ان کی جو آبجیکشنز ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو وہ شاید سپریم کورٹ جائیں گے. ایک اور دوسرا 2 اور آبجیکشنز ان کے تھے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک یہ فیصلہ جو پہلے بھی چیف جسٹس اطہر نلا اور جسٹس میاں ابو الحسن اورنگزیب کر چکے ہیں تو آپ دوبارہ جو ہے وہ نہیں سن سکتے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو فیصل واڈا کیس میں چیف جسٹس عامر فاروق انہوں نے ایک ججمنٹ دی تھی کہ جب وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے تھے جو فیصل واڈا تو انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے ایک پرائیویٹ پرسن ہے تو اس لیے ہم یہ معاملہ نہیں دیکھ سکتے آرٹیکل 199 کے تحت. ان کی پوری ججمنٹ انہوں نے اس اعتراضات میں پروڈیوس کی ہوئی ہے.